السلام علیکم جی. اللہ پاک کی بے انتہا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ. اچھا جی, یہ رات کے کھانے سے ویڈیو شروع کر رہا ہوں میں. دن کو بنایا تھا چکن کا گریوی والا سالن. یہ صاحب 2 دن سے پیچھے پڑا ہے, چاول بناؤ چاول بناؤ. میں نے بولا چاول نقصان دیتے ہیں بیٹا, تو ابھی کہتا جی سفید چاول ہی بوائل کر دو. اب ایک قسم کی ان کی طرف سے خوشخبری بھی تھی, ایک ان کا تھوڑا سا سیلیبریشن کا حق بھی بنتا تھا. میں نے بولا چلو ایک پیپر میں رہے نا, چاول کھلا دو کوئی بات نہیں. اب سفید چاول بوائل کیے ہیں سونیا نے, سارے بیٹھ کے کھا رہے ہیں. سونیا نے جی تھوڑے سے کپڑے بھی دھوئے ہیں جو ہم لوگ لے کے گئے تھے اپنے والد صاحب کے مکان میں ساتھ, وہ کپڑے سارے دھوئے ہیں, پانی ڈلوایا ہے. تو ابھی کام سے فارغ ہوئی ہے, شام سے مصروف تھی. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی, امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. مرچ مسالہ تو ویسے بھی سالن میں کم ہے, لیکن آپ چاولوں کے اوپر نا تھوڑا کم سالن ڈال کے بھلے کھا لیں. آپ کو یہ بوائل کے بھی چاول نقصان دیتے نہیں ہیں. نہیں, میں دوائی بھی لوں گا اس کے بعد کھاؤں گا. چلے ٹھیک بھلے ہے. ٹھنڈے ہونے دینا, اگر میرے چاول ڈال دیے نا, یا تو جنت کو بلا کے نا اس کو دے دو. ہاں جنت کھا لے گی, میں نے ڈال دی ہے. میں نے بولا سب کے لیے علیحدہ علیحدہ پلیٹوں میں ڈال کے لے آئے نا. میں نے بولا چلے آپ کھاتے ہیں, تو رات کا کھانے کا ٹائم کھانا کھاتے ہیں. ویسے بھی کامنٹ تھا جی سونیا بھی گھر واپس آ گئی ہے, پراٹھے بنے گئے یہ وہ. ہاں, صبح پراٹھے, شام پراٹھے, رات پراٹھے. تو بس ابھی وہاں پہ آپ باہر سے مل رہا تھا کھانا, لے آتے تھے بنا بنایا, تو یہاں پہ پھر اب خود بنانا پڑتا ہے. تو خاص طور پہ وہی چیز بناتے ہیں جو بچے کھاتے ہیں. بس میں نے بولا چلے چاول کھا بنائے یا بوائل کے, تو انشاءاللہ کھاتے ہیں کھانا جی. اچھا جی, صبح ناشتہ کیا اور ناشتے کے بعد یہ کام شروع ہو گیا ہے. خود دیکھ لیں آپ, سارا گھر تتر بتر ہوا ہے. سونیا کچھ سامان جو ہے پیٹی میں ڈال رہی ہے, کچھ نکال رہی ہے, کچھ بوروں میں ڈال رہی ہے, کیونکہ سامان کافی زیادہ تتر بتر ہوا ہے. لگ رہا ہے ایسے جیسے بس واپس نکلنے والے ہیں ہم لوگ. یہ سونیا سوٹ کس کا ہے؟ یہ آپ کو میری بھابھی نے دیا تھا, ابھی تک سلا نہیں ہے. بڑی بھابھی نے دیا تھا آپ کو, نہیں پہنا تو دیتی میں سلوا دیتا. اچھا جی, حسن کے لیے دعا کریں. حسن کی جو ہے نا, حسن دکھاؤ نا, حسن کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہے. یہ دیکھیں جی حسن کی آنکھ تھوڑا دکھاؤ اوپر. یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو رہا ہے, اللہ جانے. یہ اس طرح سے لال لال ہو رہا ہے, آنکھ اس کی دانے سوجی ہو رہے ہوئی ہیں, ہے. اس کو دانے نکل رہے ہیں نا اس کی گرمی کی وجہ سے. وہ سر میں بھی ہیں جی. دوائی دوسرا دن لے رہا ہے, وہ دوائی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اب میرے کو سمجھ نہیں آ رہی میں سے کہاں لے کے جاؤں. اچھا جی, پریشانی ہمارے لیے تھوڑی سی ایک اور بھی ہے. گاؤں میں تھوڑا سا ہمارا بل کا معاملہ وہ کلیئر نہیں ہوا, کیونکہ ہم لوگ آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے. تو آپ کو پتہ ہے پھر وہاں پہ بل کا معاملہ وہ کرنا پڑتا ہے. 3 مہینے بعد وہ آتے ہیں, میٹر وغیرہ نکال کے لے جاتے ہیں. خیر ہم نے اپنی پڑوس میں جو ہماری بہن ہیں ان کو کہا ہے, تو دیکھیں وہ معاملہ کر لیں, ورنہ وہ بھی ہمارے لیے ایک پریشانی ہے. تو کہیں میٹر نہ نکال کے لے جائیں, پھر وہ پریشانی بن جاتی ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کے ہمارے کراچی میں پتہ کیا کرتے ہیں, چلے نہیں کرو. یہاں پہ لائٹ جو ہے نا میٹر سے بجلی کاٹ کے چلے جاتی ہے. جیسے ابھی ہمارے ابو کے گھر پہ بھی آپ کے یہی معاملہ چل رہا ہے. ہاں, وہاں میٹر نکال کے لے جاتے ہیں. گاؤں میں میٹر ہی نکال کے لے جاتی ہے. وہ 7 پڑوس میں ہمارے, آپ کو پتہ ہے, آپ نے اس بھائی کو کال کی تھی کہ میرے سے کہا تھا کہ آپ, میں میٹر نکال رہا ہوں. میں نے منع کیا تھا, میں نے بولا میں ابھی انہیں بلا لیتا ہوں. ان کا بھی 3 مہینے کا بل تھا. تو ویسے تو کل میں نے رات کو ہی فون کیا تھا, ان کی بھی فوتگی ہو گئی ہے. ان کی جو ہے نا میری پڑوس میں بہن ہے جس کو وہ چابی دے گئے ہیں. ہاں, ان کی کوئی صاحب خود مصروفیات ہیں, وہ ذرا سا پریشانی ان کی بھی چل رہی ہے. ان کی سانس فوت ہو گئی تھی, تو بولا تھا انہوں نے کہ باجی کوئی بات نہیں. ہمارا ارادہ یہ تھا, ہم تو کہہ رہے تھے کہ 2 دن 3 دن پہلے کر دیں, یہ نہ ہو کہ بل جو ہے نا یہ آخری مہینے میں وہ بل پے کرو آپ لوگ. تو کوئی ہم نے بولا تھا شاید ہم لوگ بھی اس بل تک وہاں پہنچ جائیں واپس, لیکن نہیں پہنچ سکے. تو ابھی یہ سامان وغیرہ جی سمیٹ رہے ہیں, تھوڑا سا ایک سائڈ پہ رکھ رہے ہیں, کیونکہ کافی زیادہ خراب ہوا ہے ادھر ادھر. نہیں, اس میں نا میرے کو بیٹی ضرورت تھی. اس میں نے رکھے ہوتے کپڑے. کمپیوٹر تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا, میں نے رکھا تھا لائٹ کی وجہ سے. میں نے بولا تھا چلے لائٹ وغیرہ آتی ہے تھوڑا سا لگا لیں گے, ٹیبل نہیں تھا.
اس کی وجہ سے اب لائٹ ہوتی نہیں ہے تو کمپیوٹر وغیرہ وہ LCD اوپر جو اس بار ہمارا جی یہ نقصان پہ ڈیسک ٹاپ ہمارا ساتھ چھوڑ گیا ہے. جی کافی ٹائم سے ساتھ دے رہا تھا. ابھی میں نے بولا چلے میں جو ہے نا اس میں کپڑے جو نئے والے کپڑے ہیں نا ابھی اس طرح میں نے سیلفوں میں رکھے ہوتے ہیں جی کیونکہ مٹی کی وجہ سے تو میں بول رہی ہوں کہ ابھی اس میں سے نکال کے رکھ دوں. اب اس کا کیا کرو گے آپ؟ یہ کباڑیے کو بیچنا پڑے گا. اس کا مدر بورڈ جل گیا ہے. بس ختم. یہ اس میں سے کوئی کام کی چیز تھی وہ میں نے نکال دی ہیں. ہاں یہ تو ہے. دیکھیں ابھی جیسے یہ سفید کپڑے ان کے میں نے ابھی اس پہ پیٹی میں رکھ دوں نا اٹھا کے سے. ہاں یار سمیٹو جو ہے نا مجھے بھی بہت برا لگ رہا ہے اس طرح. سارا بکھرا ہوا ہے ابھی. اچھا جی آپ سب کو جمعہ مبارک. میں تو جمعے کے لیے تیار ہو گیا ہوں. ابھی جاؤں گا تھوڑا سا کچھ پکانے کے لیے ہانڈی وغیرہ لے کے آؤں گا. پیکیج ختم ہے موبائل کا. پیکیج وغیرہ لگاؤں گا. میں جا رہا ہوں باہر. سونیا نے صفائی کافی حد تک کر دی ہے جی. کچھ سامان پیک کیا ہے اور واپس. آپ کے سامنے کتنا بڑا نقصان بھی ہو گیا جی. چھوٹی چھوٹی ہم لوگ گھر سے نکلے تو چوہیوں نے جو ہے نا ہمارے گھر میں آ کے کر دیے قبضہ. وہ والی بوری جو ہے نا اس میں سونیا کے شنیل کے کپڑے تھے سردیوں کے. اچھے مہنگے کپڑے تھے. وہ جو ہے نا اس نے چوہیوں نے خراب کر دیے. اب جو سارے کپڑے وہی میں نے مجھے ایسی کل بھی میرا یہی ارادہ تھا. سوچ رہی تھی کہ یہ سارے جو پیچھے میں نے بولے رکھے ہوئے نکالوں کہیں چوہیاں گھس کے کپڑے نہ میرے کاٹ دیں. وہی کام ہوا. کل تو میں نے نہیں کر سکی لیکن آج میں نے بولا سب سے پہلے صبح ناشتہ کیا. میں نے بولا چلے یہ سب سے پہلے یہ کام کرتی ہوں. وہ بوری میں نے نکالی پائے کیونکہ پیٹی وغیرہ تو میرے پاس کوئی ایسی الماری تو ہے نہیں ہے سامان. تو زیادہ تر میں گرم کپڑے تھے. ابھی میں نے بولا گرم کپڑے جو ہے نا ابھی آگے سردی آئے گی تو پھر چلیں گے. وہ میں نے اسی طرح بوریوں میں رکھے ہوئے تھے. تو میں نے نیا سوٹ مجھے انہوں نے 2 سال پہلے لے کے دیا تھا. ہاں شنیل کے کپڑے تھے جی وہ خراب نہیں ہوتے. کپڑے جو بنے تھے تو بنائے تھے تو اس کا جو دوپٹہ ہے وہ تو بالکل وہ جو ہے بالکل انہوں نے اس نے کاٹ پیٹ کے چھوڑ دیا ہے سارا. تو یہ نیچے سے سارا سراخ کیا. اس کو بھی میں نے ابھی نکالا. کچھ صفائی وغیرہ کی ہے. کپڑے وغیرہ جو ہے نا سارے اس میں سے نکالے ہیں. بورے میں سے دوسری بوری میں رکھے ہیں. کمپیوٹر ہمارا خراب تھا. وہ میں نے بولا LCD وہ خراب ہو رہی ہے تو اس کو بھی پیک کر دو. باقی جو ہے نا آپ بنانے کے لیے کچھ لے آئیں. جمعہ مبارک. سب سے پہلے جمعے کا دن ہے. کچھ کھانے پینے کا کرتے ہیں ابھی پھر جمعے کی میں بھی تیاری کروں گی. بچے بھی جمعے کی تیاری کریں. اچھا جی میں پکانے کے لیے لے کے آیا ہوں جی آلو میتھی. بڑے مزے کی لگتی ہے. موسم آ گیا. میتھی تازی تازی ماشاءاللہ سے. سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ. یہاں سے میں گیا ہوں تو انہوں نے کنفیوز کیا ہوا تھا. بچے کہہ رہے تھے سبزی نہ ہو. سونیا کہہ رہی تھی چکن نہ ہو. میں بھی چکن کے خلاف تھا کیونکہ کل چکن بنایا ہے. تو پھر بچے حسن نے کہا کہ چنے کی دال. وہ پھر ٹائم نہیں تھا کیونکہ جمعے کا ٹائم قریب ہی ہے. ہم لیٹ ہو گئے تھے صفائی کی وجہ سے. پھر آلو میتھی دکان پہ گیا ہوں. مجھے سمجھ آیا. میں نے بولا آلو میتھی اچھا بنتا ہے. سب کو پسند بھی ہے. تو اب جو ہے سونیا آلو میتھی بنا رہی ہے جی. پنکھے کے نیچے میں کب سے کھڑی ہوئی ہوں نا یہاں پہ. اچھا جی ہوا میں بیٹھ گئی. ہاں جی ہوا میں بیٹھ کے کیا بولنا ہے. تو میں یہ بول رہی ہوں کہ آپ اتنی گندی میتھی لے کے آئے ہیں. اتنی مشکل سے میں نے اس کو چھوٹی چھوٹی کو پیس نکال کے. کہاں سے گندی میتھی. بالکل فریش میتھی تھی. مٹی تو ہوگی اس میں. ساری گندی چھوٹی چھوٹی میتھی تھی. اتنی مشکل سے میں نے چھوٹی چھوٹی میتھی میں نے کاٹی ہے. آلو تو یہ لے آئے جی آلو میتھی کا. تو میں نے بولا چلے میں بنا لیتی ہوں آلو میتھی بنا لیے. تو اچھا جی آپ لوگوں کے بھی سب زیادہ کامنٹ تھے ان کی بیماری کے والے سے یہ کمزور ہیں یا ان کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ. تو پچھلی بار جب ہم لوگ آئے تھے تو تب بھی میں نے ان کے ٹیسٹ کروائے ہیں. ہاسپٹل لے کے گئے. سب باتیں آپ سے شیئر کرتے رہے. یار سونیا میں پہلے سے کمزور ہوں. اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ. تو میں وہی بتا رہی ہوں. ابھی لوگ ان کے ابو کے گھر سے واپس آئے ہیں. 2 دن ہو گئے ہیں. امی بہن ان کے سامنے بھی ان کے پیٹ پیچھے بھی یہی کہہ رہے ہیں اس کو کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. یہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں. ان کو کرو. تو کل پھر بہن نے میری نے نا ان کو بتایا ایک ڈاکٹر کا. ڈاکٹر بہت اچھے ہیں. کہہ رہے ہیں اپنی ساری رپورٹیں لے کے جاؤ. فیس تو لیں گے لیکن بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں. آپ ان کے پاس چلے جائیں. آپ ان کو اپنی ہسٹری وغیرہ بتائیں تو شاید وہ کوئی آپ کو اچھی سی کوئی دوائی دے دے یا کوئی کیا. میں لے کے جاؤں گا جی جو میڈیسن مجھے دی ہوئی ہے. میں ایک اور گیسٹرو کے جو ڈاکٹر ہیں اسی کا ہی بتایا ہے سونیا کی بہن نے. ان کو میں چیک ضرور کراؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ میڈیسن دی ہوئی ہے اور مجھے کہا ہوا ہے کہ جب آپ کو تکلیف ہو تو یہ آپ نے کھانی ہے. پھر آرام ہو تو پھر چھوڑ دینی ہے. اسی طرح ساری زندگی یہی معاملہ کرنا ہے. تو میں ان سے یہ بھی پوچھوں کہ یہ میڈیسن کنٹینیو کھانے سے کوئی نقصان تو نہیں ہے.
کیونکہ یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کا تو لگاتار کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اب کیا ساری زندگی یہی معاملہ چلے گا؟ وہی ان کو میں نے کل آج بیٹھے تھے نا ڈاکٹر نا. ہاں آج بیٹھیں گے. آج میں جاؤں گا جی. آج میرے اور بھی کام ہیں. آج جمعے کا بھی دن ہے. تو یہ مجھے بول رہی ہے کہ میں نا جہاں کے طرف گھر کے وہاں ڈاکٹر بہت اچھے ایک ڈاکٹر بیٹھتے ہیں. تو یہ مجھے کہہ رہی ہے سونیا اس کو وہاں اس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. وہ دوائی جو ہے نا بچوں کے بھی بڑوں کے بھی آپ پہ دوائی بہت کم دیتے ہیں اور دوائی اچھی دیتے ہیں. کیونکہ ہاں جی اس کے معاملے نے پریشان کیا. اس کی آنکھ بھی کافی خراب زیادہ ہے. سوج گئی ہے. اس کو دانے نکل رہے ہیں لیکن باہر نہیں نکل رہے اندر کی. ہاں اندر ہی گاڑ سے نہیں ہوتے موٹے موٹے جی اس طرح کے ہیں. وہ باہر تھوڑا سا لالی آتی ہے اندر وہ زیادہ ہیں. اندر کی طرف وہ زیادہ ہے تو وہ تکلیف دیتی ہے. تو یہاں سے تو دوائی لے لی ہے. ایک دو ہیں بھی نہیں کافی ہیں. سر پہ بھی ہیں. پھر سر میں درد ہوتا ہے. تو پھر ایسا کروں گی شاید شام کو پھر اس کو بھی لے جاؤں گی. آپ نے بھی جانا ہے ڈاکٹر کے پاس کیونکہ میں نے ان کو بولا آپ ہی جائیں. آپ وہ ڈاکٹر لیٹ آتا ہے پھر آپ رکنے لگی تو رات کو رک جانا وہاں پہ. مجھے تو پھر دیکھو گی نا پہلے نمبر پہ اگر آگے ہو گیا تو پھر تو شاید آ بھی جاؤں. اگر پہلے نمبر پہ نہیں ہوا نا تو کیونکہ پہلے دیکھتا ہے لیڈیز کو پھر اس کے بعد جینٹس کو دیکھتے ہیں. ٹائم لگے گا وہاں پہ جا کے آپ مشکل ہی ہے آ سکو. اس ڈاکٹر کے پاس اگر تقریباً 6 بجے جاؤ 7 بجے جاؤ تو پھر بھی رات کو 11-12 وہ پتہ نہیں آتا کتنے بجے. اب تو یہ بھی پتہ نہیں ہے. کافی ٹائم ہو گیا اس کے پاس گئی نہیں ہوں. تو چلیں انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. تو ابھی کھانے کا ٹائم کرتے ہیں پھر نماز کی تیاری کریں گے. آپ نے تو کر لی نماز کی تیاری اور ہم لوگ پھر جو ہے نا ہمیں چاولوں کے ساتھ مجھے سالن کو کچھ وہ نہیں ہو رہا. چٹنی بنا دوں؟ نہیں یار چٹنی کو چھوڑو. ایسے ہی معدہ خراب ہوتا ہے. اس کا بھی پیٹ اس کا بھی خراب ہے. اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آلو سارے نہیں ڈالے تھے. سارے ڈالے ہیں نا. 1 کلو آلو لایا ہوں میں. سالن کم لگ رہا ہے مجھے. ٹماٹر 50 روپے کے 2 دانے آئے تھے. میں نے بچا دیے ویسے ٹماٹر. ٹماٹر بڑے بڑے تھے لیکن ادرک لہسن ڈالا. میں نے ڈالا. میں نے میتھی بھی آپ کو پتہ ہے میتھی کے آگے سے نا پتے پتے جو ہوتے ہیں وہ کاٹ کے بریک بریک پھر میتھی بنتی ہے. آلو میں نے پورے ڈالے. مجھے پتا تھا سوکھا سالن بنے گا تو اس کو پھر رات کو کم لگیں گے. چاول میں نے یہ کہہ رہی تھی بوائل کیے ہوئے ہیں وہ میتھی کے ساتھ نہیں کھائے جائیں گے. آپ ویسے تو لوگ اسی سالن کے ساتھ ہی کھاتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے نا پانی بس کھاؤ شام کو پھر انڈے شنڈے کھا لینا. وہ بھی ہے نا. آٹا بھی گوندا ہوا ہے. چاول بھی بوائل کیے ہوئے. دوسری رات والا سالن بھی ہے. بس دیکھ لینا. اس کی ایک دم روشنی کیوں کم ہو جاتی ہے پتہ نہیں. اچھا جی یہ ڈبہ نکالا ہے کمپیوٹر. یہ خراب ہو گیا ہے. مدر بورڈ اس کا جلا ہوا ہے. ابھی کباڑیے سے باہر سودا ہو گیا تھا. اچھا بھلا 2 کباڑیے تھے. ایک نے 1000 روپے بولا. وہ بولا پیسے دوسرے کے پاس ہیں وہ آ رہا ہے. وہ آیا وہ کوئی پکا بنیا تھا. وہ بولتا ہے نہیں جی تول کے لیں گے. میں نے بولا تول شول والا حساب نہیں ہے جا بھائی. کیونکہ اس میں پاور سپلائی ہوتی ہے. اس میں بھی ہوتا ہے کاربن وغیرہ وہ پیتل وغیرہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں ہوتی ہے DVD روم ہوتی ہے. کچھ پنکھے ہوتے ہیں. کام کی کافی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ مارکیٹ میں ہم لوگ جائیں 1200 روپے وہ یہ جو ہے نا کاٹ کے پھر ہمیں دوسرا ڈبہ دے دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ مارکیٹ لے کے جانا یہ تھوڑا مشکل ہے. کیونکہ بس وغیرہ میں یہ پھر اٹھا کے لے کے جانا ذرا مسئلہ ہوگا. اگر یہ مارکیٹ تک چلا جائے تو اچھی قیمت میں بک جائے گا. خیر لاسٹ آفر مجھے اس نے کی تھی 500 روپے. میں نے نہیں دیا. اچھا جی سالن تیار ہو گیا. چاول رات کے بوائل کیے ہوئے تھے. یہ دیکھیں یہ لوکی وغیرہ بھی بیچ میں تھی. میں نے بولا لوکی کے ڈکرے تو میرے چاولوں میں ڈال دو. آلو میں اتنے نہیں کھاؤں گا. سونیا نہیں کھا رہی پتہ نہیں کیوں. سونیا ناراض ہو. چلیں جی کھانا کھاتے ہیں پھر نماز کا ٹائم ہے. اذانیں پہلی ہوئی ہیں ابھی. بچوں کو بھی بولے جنت لے گی اپنے چاول. ہاں اچھا جی شکر الحمدللہ کھانا وغیرہ کھا لیا ہے. اور اب جنت جو ہے کچھ میٹھا کھانے کے لیے میرے پاس بیٹھی ہے. 10 روپے مانگے گی مجھے پتہ ہے. تو آج کا ویڈیو بھی ختم کرتے ہیں جی. نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. ابھی نماز کے لیے جائیں گے.
شہزادی آج کا ویڈیو ختم کر دو. آج کا ویڈیو پسند آئے سے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. جا رہے ہیں خوش رہے اللہ کہ آپ کو بھی دعا میں خیال میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. آواز تو آئی بھی صحیح.